آج کہتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح کہتی، اخبار میں یہی چھپا، رپورٹوں میں یہی چھپا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں نے مل کر کے ٹیم بنائی اور ہمارا سروے کیا ہندوستان بھر کا، کہا کہ یہ بیکورڈ ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں رہ گیا، ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مال میں بھی کم ہے، نوکریوں میں بھی کم ہے، سب رپورٹیں ان کے پاس ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ میڈیا کے کتے 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ جب کچھ بھی نہیں ہے، بیکورڈ ہے، ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے، تو کیوں ہم پر بھونکتے ہو بار بار؟ تمہیں میں بتاتا ہوں، یہ بار بار بھونک کر بتاتے تم کچھ ہو، تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، ان کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ ہے۔ تم کہہ رہے ہو نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، صبح ٹی وی چالو کرو کہ نہیں تیرے پاس کچھ ہے، ورنہ ایک ٹوٹی بکھری غریب قوم پر کون 24 گھنٹے صرف کرے گا؟ ہمیں پتہ ہے سارے الیکشن بھی ہمارے نام سے لڑے جاتے ہیں، ہاں تمہارے مجمع اس وقت تک گرم نہیں ہوتے جب تک ہمارا نام نہ لے لو، ہاں دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہمارا نام چاہیے، اور کئی میڈیا دجالی میڈیا کے چینل چلتے ہیں ان کی دکان ہمارے نام سے۔ یہ ساری باتیں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں، وہ بھونک بھونک کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب۔ یہ چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ تو ہے، وہ کچھ ہے کیا؟ وہی لذت آشنائی، وہی عشق مصطفیٰ کی دولت ہے جو تمہارے سینوں میں آج دھڑکتی ہے، آج ان کا نام لیتے ہی تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں، اس نبی پاک کا نام آتے ہی ہم اختلافات بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بارہا ایک بات کہی ہے، ایک صاحب نے مجھے ٹونٹ مار کر کہا تھا کہ تمہاری قوم 500 کے لیے پارٹیاں بدل دیتی ہے، ادھر جاتی ادھر جاتی ہے، کبھی 100 روپے اس نیتا سے لے لیا، کبھی 500 اس نیتا سے لے لیا، ادھر ادھر جاتی رہتی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں، اس لیے ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں، سب جگہ سے لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے 10 کروڑ لے کر کے آؤ، ہمارے کسی جوان کو بلاؤ اور سامنے نیتاؤں کو مت رکھنا، ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا، اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے۔ آج ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نہ ہو مایوس اقبال اس کشت ویراں سے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، میں مایوس نہیں اس کشت ویراں سے۔ یہ جو کھیتی ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی دکھ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کھلیان ختم ہو گئے، اب کھیتی میں کچھ نہیں ہے، خود کھیتی میں کچھ نہیں ہے تو پھر سارے ادھر کیوں منہ لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم کو پتا ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ ہمارے جوانوں کو آوارہ تم نے کیا ہے، ہمارے جوانوں کو نشہ تم نے بانٹا ہے، ان کو سب پتا ہے ہمارے محلوں میں نشہ آتا کہاں سے ہے، دیتا کون ہے، کھاتا کون ہے، کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، سب پتا ہے، لیکن تم نے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ ان کو نشہ اور چیزیں کھلائیں۔ اسی لیے مجھے پتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شعر جس دن بیدار ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا، موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک پہ 24 گھنٹے لگے رہو، چیٹنگ کرتے رہو، انسٹا میں لگے رہو، یوٹیوب میں لگے رہو، تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے 18 گھنٹے خرچہ کرتے رہو، پورن ویڈیو، ننگی تصویریں، پتہ نہیں کیا کیا اخلاق
मखसूस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का। मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने न लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने न लग जाए। इसीलिए मार मार करके उधर से चेहरा मोड़ दिया गया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो हजार मोड़े, मैं इंशाअल्लाह ये बात जरूर कहूंगा आपको। फिर मैं कहता हूं, मैंने तो मिसाल में चार नाम लिए और ऐसे नाम लिए हैं कि पता नहीं, औरंगजेब का नाम लेते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब कैसे मारा था, इतने साल तक दर्द कर रहा है, वाह वाह वाह, क्या बात क्या है।